بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم خلاصۃ النحو کے سبق نمبر 4 کی تمرین حل کریں گے، اور آج کے سبق میں ہم پہچان کریں گے مذکر اور مؤنث کے بارے میں، پھر مؤنث لفظی اور مؤنث حقیقی کے بارے میں ہم پہچان کریں گے، اور مؤنث حقیقی، مؤنث لفظی یہ مؤنث کی اقسام ہیں۔ چلیں اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ خلاصۃ النحو کے سبق نمبر 4 کی تمرین نمبر 1 اور 2 یہ آپ نے حل کر دیا ہے، کیونکہ جس کو سبق نمبر 4 آتا ہوگا وہ خود ان کو حل کر لے گا، یہ آسان ہے۔ اور تمرین نمبر 3 یہ میں خود حل کرواتا ہوں۔ تمرین نمبر 3 جزء نمبر الف، مذکر اور مؤنث الگ الگ کیجئے۔ مذکر کہتے ہیں جس میں علامت تانیث نہ ہو، اور مؤنث اسے کہتے ہیں جس میں علامت تانیث ہو۔ نمبر 1 القرآن، یہ مذکر ہے کیونکہ اس میں علامت تانیث موجود نہیں۔ نمبر 2 اسامۃ، یہ مذکر ہے، اس وجہ سے اسامۃ یہ کسی مرد کا نام ہے، اور قاعدہ یہ ہے جو اسم مذکر کا نام ہو یا صرف مذکر کے لیے بولا جاتا ہو وہ مذکر کہلائے گا اگرچہ اس میں تا ہو۔ تو اس وجہ سے اسامۃ یہ مذکر ہے اگرچہ اس کے آخر میں تا بھی ہے۔ نمبر 3 شمسن، اس کا مطلب ہے سورج۔ شمسن یہ مؤنث ہے، اور مؤنث کی قسم مؤنث سمائی ہے۔ مؤنث سمائی یعنی عرب والے اس کو مؤنث بولتے ہیں۔ نمبر 4 بیتن، اس کا مطلب ہے گھر۔ بیتن یہ ایسا اسم ہے جو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کلام عرب میں بعض اسماء ایسے ہیں جو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور بیتن بھی ان اسماء میں سے ہے۔ نمبر 5 والدن، اس کا مطلب ہے بچہ۔ یہ مذکر ہے کیونکہ اس میں تانیث کی کوئی علامت نہیں۔ نمبر 6 زینب، زینب یہ مؤنث ہے، اس وجہ سے زینب مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہ عورت کا نام ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ وہ اسماء جو مؤنث کے لیے استعمال ہوں وہ مؤنث ہی کہلائیں گے اگرچہ اس میں لفظاً تائے تانیث نہ ہو۔ تو زینب یہ بھی مؤنث ہے۔ نمبر 7 دارن، اس کا مطلب ہے گھر، اور یہ مؤنث ہے، اور مؤنث کی قسم مؤنث سمائی ہے، یعنی عرب والے اسے مؤنث بولتے ہیں۔ نمبر 8 امن، اس کا مطلب ہے ماں۔ امن یہ مؤنث ہے کیونکہ یہ عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ ایسے اسماء جو مؤنث کے لیے بولے جائیں تو وہ مؤنث ہی کہلائیں گے اگرچہ اس میں تائے تانیث نہ ہو۔ تو امن یہ بھی مؤنث کہلائے گا کیونکہ یہ عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 9 نارن، اس کا مطلب ہے آگ، اور یہ بھی مؤنث ہے، اور مؤنث کی قسم سمائی ہے، یعنی عرب والے نارن کو مؤنث بولتے ہیں۔ نمبر 10 خلیفۃن، یہ مذکر ہے کیونکہ یہ مرد کے لیے بولا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ مذکر ہے۔ قاعدہ یہ ہے جو اسم مذکر کا نام ہو یا صرف مذکر کے لیے بولے جاتے ہوں تو وہ مذکر ہی کہلائیں گے اگرچہ اس میں تائے تانیث ہو۔ تو اس وجہ سے خلیفۃن یہ مذکر کے لیے بولا جاتا ہے اور مذکر ہی ہے۔ نمبر 11 رجلن، اس کا مطلب ہے مرد، یہ بھی مذکر ہے کیونکہ اس میں تانیث کی کوئی علامت نہیں۔ نمبر 12 شاتن، اس کا مطلب ہے بکری، یہ مؤنث ہے کیونکہ اس میں تانیث کی علامت موجود ہے۔ تمرین نمبر 3 کا جزء نمبر 12 یہ ہے درج ذیل اسماء میں سے مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی الگ الگ کیجئے۔ مؤنث حقیقی وہ مؤنث جس کے مقابلے میں نر جاندار ہو، مؤنث لفظی وہ مؤنث جس کے مقابلے میں نر جاندار نہ ہو۔ نمبر 1 ناقۃن، اس کا مطلب ہے اونٹنی، یہ مؤنث حقیقی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں نر جاندار ہے اور وہ ہے اونٹ۔ نمبر 2 رجلن، اس کا مطلب ہے ٹانگ، یہ مؤنث لفظی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں نر جاندار نہیں، اور یہ مؤنث سمائی بھی ہے۔ نمبر 3 صحراء، اس کا مطلب ہے ریگستان،
یہ مؤنث لفظی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں نر جاندار نہیں، اور یہ مؤنث الف ممدودہ ہے۔ نمبر 4 بقراتن، اس کا مطلب ہے گائے، یہ مؤنث حقیقی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں نر جاندار ہے، وہ ہے بیل۔ نمبر 5 دارن، اس کا مطلب ہے گھر، یہ مؤنث لفظی اور سماعی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں نر جاندار نہیں۔ نمبر 6 مرضعن، اس کا مطلب ہے دودھ پلانے والی، یہ بھی مؤنث لفظی ہے، اس کے مقابلے میں نر جاندار نہیں، اور یہ عورت کے ساتھ خاص ہے۔ نمبر 7 امراتن، اس کا مطلب ہے عورت، یہ مؤنث حقیقی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں ہے نر جاندار اتانن، اس کا مطلب ہے مرد، اس وجہ سے یہ مؤنث حقیقی ہے۔ نمبر 8 عینن، اس کا مطلب ہے آنکھ، یہ مؤنث لفظی اور سماعی ہے، اس وجہ سے اس کے مقابلے میں نر جاندار نہیں۔ نمبر 9 ابنتن، اس کا مطلب ہے بیٹی، یہ مؤنث حقیقی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں نر جاندار موجود ہے۔ نمبر 10 ہندن، یہ عورت کا نام ہے اور مؤنث حقیقی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں نر جاندار موجود ہے۔ نمبر 11 لغاتن، اس کا مطلب ہے بولی یعنی زبان، اور یہ مؤنث لفظی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں نر جاندار موجود نہیں۔ نمبر 12 فاطمۃ، یہ عورت کا نام ہے اور مؤنث حقیقی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں نر جاندار موجود ہے۔ نمبر 13 اتانن، اس کا مطلب ہے گدی، یہ بھی مؤنث حقیقی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں نر جاندار موجود ہے، وہ ہے حمارن گدھا۔ نمبر 14 صغرا، اس کا مطلب ہے چھوٹی عورت، یہ بھی مؤنث حقیقی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں نر جاندار موجود ہے۔ نمبر 15 حائضن، یعنی حیض والی، یہ مؤنث لفظی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں نر جاندار موجود نہیں۔ نمبر 16 خمرن، اس کا مطلب ہے شراب، یہ بھی مؤنث لفظی اور سماعی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں نر جاندار موجود نہیں۔ الحمدللہ پیارے دوستو، آج کا ہمارا سبق مکمل ہو گیا۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے مذکر اور مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی کی پہچان کرنی ہے۔ وہ کیسے کرنی ہے؟ آپ نے کسی بھی عربی کتاب سے یا پھر قرآن پاک سے کم از کم 10-15 اسماء ایسے نکالیں، ایسے ڈھونڈیں جو مذکر الگ ہوں، مؤنث الگ ہوں، اور مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی الگ الگ ہوں۔ یہ جو ہم نے قواعد پڑھے ہیں اسی کو مد نظر رکھ کر آپ ان کو پہچان سکتے ہیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل ہماری نحو مضبوط ہوگی۔